السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ناظرین، آج کا عنوان بڑا ہی اہم ہے، وہ اس طرح کہ آج میں احباب کے سامنے ایک ایسی سورہ لے کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے۔ تو ناظرین، جو شخص سورہ اخلاص کو خواب میں پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کی تعبیر بہت ہی شاندار ہے کہ راہ دین کے اندر یہ بندہ مخلص اپنی زندگی کو علیحدہ ہو کے گزارے گا اور صراط مستقیم پہ چلے گا۔ اور اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمائے گا، عبادت کرنے کی توفیق دے گا، عبادت کرنے کی لوگوں کو دعوت دے گا، نماز کی اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ خواب کے اندر انسان سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مرادیں پوری کر دے گا۔ خواب کے اندر انسان سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشیاں عطا کرے گا۔ ناظرین، یہ خوشی دنیا کی ہی نہیں بلکہ آخرت کی بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شکایت لگائی گئی کہ مسجد قباء کا جو امام ہے اللہ کے رسول، وہ ایسا امام ہے کہ ہر نماز کی جب تلاوت کرتے ہیں بلند آواز سے قاری صاحب تو اپنی سورت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص لازمی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا وہ شخص، وہ قاری صاحب، وہ امام صاحب جو کہ مسجد قباء کے امام تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی چیز ایسی ہے جو تجھے ابھارتی ہے سورہ اخلاص پڑھنے پر؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی احبھا، مجھے نا اس سورہ سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یہ جو تیری محبت ہے نا یہ تجھے اللہ کی جنت میں لے جائے گی۔ تو ناظرین، جنت میں جانا، جب جنتی جنت میں جائے گا دائیں ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال ملے گا تو میدان محشر میں سب سے زیادہ جو خوش قسمت اور خوشی میں آئے گا نا وہ بندہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اور جنت کا کہہ دیا گیا۔ تو اس لیے سورہ اخلاص پڑھا کریں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ خوابوں میں بھی دکھائے گا، اور جب زندگی کا آخری سانس نکلے گا تو ہماری زبان پہ سورہ اخلاص ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك